یہ محمد علی صاحب اب یہ ظاہر ہے کہ ایک خاکہ بن گیا ہے. ایک طرف پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے جو کہ کر رہے ہیں اپنی دھمکیاں دے رہے ہیں, دوسری طرف بیجنگ کا اعلامیہ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے چین نے ظاہر ہے کہ نیگوشیٹ کیا ہے یا پاکستان نے بھیجی ہیں, تو امریکہ سے پوچھے بغیر تو یہ سب چیزیں سامنے نہیں آئی ہیں, جو کہ ایکزیوس نے بھی لکھا ہے. تو آپ کا تجزیہ کیا ہے, کیا واقعی بات چیت کا آغاز ہو سکتا ہے یا آج یہ نکل جائیں گے جنگ میں سے ٹرمپ صاحب؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت حالات جو ہیں اور تینوں جانب سے جو سگنلز آپ کو مل رہے ہیں, چاہے وہ ایران کی جانب سے ہوں, چاہے وہ امریکہ کی جانب سے ہوں, چاہے وہ چین کی جانب سے ہوں, وہ ڈی ایسکلیشن کی جانب نشاندہی کرتے ہیں. اور میں اس میں پر امید ہوں کہ آنے والے دنوں اور ہفتوں میں ہم ڈی ایسکلیشن دیکھیں گے, اور اس کی تین بنیادی وجوہات ہیں. دیکھیں, صدر ٹرمپ کے جو مکس سگنلز ہیں اس کی دو وجوہات ہیں, اس کو سمجھنا ضروری ہے. اس کو اسٹریٹجک سگنلنگ کہتے ہیں, کیونکہ وہ بیک وقت 4 محاذوں پہ جنگ لڑ رہے ہیں. ان کی فوج تو ایران سے برسر پیکار ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ سفارتی محاذ پہ بہت زیادہ تنہا ہو چکے ہیں. آپ جانتی ہیں عرب ممالک کے ساتھ بھی اور نیٹو میں بھی, تو اس کا بھی ان کو بہت احساس ہے کہ کوئی ان کی مدد کو نہیں آ رہا, اور وہ غم و غصے کا اظہار برطانیہ اور فرانس کے لیڈرشپ کے سامنے بھی کر رہے ہیں. اچھا, پھر آپ دیکھیں کہ وہ تیسرے انداز, اب اقوام متحدہ میں یو ایس کانگریس میں بھی ان کو سپورٹ نہیں مل رہی ہے. چوتھی, ان کو اپنے ملک کے اندر بھی رائے عامہ میں بہت تبدیلی آ رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے, تو ان کو ایک سیاسی لیڈر کے طور پہ آپ سمجھیں کہ ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ 1 مہینے کے اندر میں نے سیاسی طور پہ اس جنگ میں بہت بڑی قیمت ادا کی ہے. اور اس لحاظ سے جب جو وہ مکس سگنلنگ کرتے ہیں, جب وہ تھریٹ ڈالتے ہیں, تو وہ ظاہری بات ہے وہ اپنی عوام کو بھی بتا رہے ہیں کہ میں اسٹرانگ ہوں. وہ خالی اس کا ٹارگٹ آڈینس تہران نہیں ہوتا, اس کو ایکسپلین کرنا ضروری ہے. اچھا, دوسری جانب جب وہ بات کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں, ان کا وزیر دفاع کہتا ہے یا ان کا وزیر خارجہ کہتا ہے کہ ہم بہت قریب پہنچ چکے ہیں, 2 سے 3 ہفتے میں جنگ ختم ہو چکی ہے, تو یہ سگنل ایران کو نہیں ہو رہا ہوتا, وہ اپنی پبلک کو, وہ چائنا کو بھی سگنل کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اگلے مہینے چائنا جانا ہے, اور چائنا, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, وہ ان کو یہ میسج اگر کنوے نہیں کیا گیا تو کر دیا جائے گا کہ جناب آپ یہ جنگ ختم کر کے ہی آئیں تو کوئی مفید گفتگو ہو سکتی ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ 2 سے 3 ہفتوں کی بات, اسی لیے کیونکہ اب انہوں نے 4-5 ہفتے کے بعد اگر چائنا جانا ہے تو وہ یہ تو نہیں ہو سکتا یہ جنگ کو چھوڑ کے وہ ادھر چلے جائیں. تو دیکھیں, اب وہ چائنا جانا ان کے لیے, امریکہ کے لیے, ٹرمپ کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے. وہ اگر اس جنگ میں جیت جاتے ہیں, اپنے اہداف حاصل کر لیتے ہیں, تو وہ ایک وکٹر کے طور پہ چائنا جائیں گے کہ ہم نے اب آپ کو آئسولیٹ کر دیا, اب آپ میری بات سنیں اور میری ٹرمز پہ نیگوشیٹ کریں ورلڈ آرڈر کو. لیکن اب چائنا کے لیے یہ جنگ جو ہے ایک انڈائریکٹ وارفیئر ہے. دیکھیں, انٹیلیجنس, ٹارگٹ انفارمیشن, یہ ساری چائنا اور روس سے ایران کو پہنچ رہی ہے. دوسری جانب سفارتی سطح پہ ابھی بھی اگر چیپٹر 7 کی کوئی ریزولوشن ایران کے خلاف سیکیورٹی کونسل میں آتی ہے تو چین اور روس اس کو ویٹو کر سکتے ہیں. اور تیسری بات یہ کہ جو سب سے بڑی ان کی تجارتی منڈی ہے ان کے تیل کی, وہ تو ابھی بھی چین ہے. تو چین ڈیفینیٹلی ڈی ایسکلیشن میں سب سے زیادہ انٹرسٹڈ ہے, کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ مزید نقصان ایران کی تیل کی تنصیبات کو نہ پہنچے, جو کہ اس کے انرجی سیکیورٹی کے لیے نقصان دہ ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں پاکستان کے ساتھ چین کا اس پروسیس کو سپورٹ کرنا, ایران کو بھی قائل کرنے کے لیے, اس کو مزید نقصان و تباہی سے بچانے کے لیے, میں سمجھتا ہوں بہت امپورٹنٹ انیشیٹو. اور یہ اس میں بیجنگ کے اندر جو کل بات چیت ہوئی ہے اس کے اوپر بھی کمنٹ کیجئے گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ بھی رپورٹس ہیں کہ آرمی چیف وہاں پہ موجود تھے, ابھی تک کوئی ڈینائل نہیں آیا, اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں وہ وہاں پہ تھے, اور ان کی موجودگی میں یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ یہ جو تصفیہ ہو رہا ہے یا جو فیسیلیٹیشن پاکستان کی طرف سے ہو رہی ہے, چائنا کی طرف سے ہو رہی ہے, یہ ملیٹریلی اس کو زیادہ دیکھا جا رہا ہے اور سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو زیادہ دیکھا جا رہا ہے, ڈپلومیٹیکلی اس کو کم دیکھا جا رہا ہے. اس پہ آپ کیا کہیں؟ جی, میں سمجھتا ہوں, دیکھیں, ایک امریکی پروفیسر ہیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ جنگ جو ہوتی ہے نا وہ نیگوسیشن تھرو آرمز ہوتی ہے. تو یہ ایک حقیقت ہے. میں جون صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ امریکہ نے جو مذاکرات کی اور تصفیے کی جانب جو پیش قدمی کی ہے یا اس کی خواہش ظاہر کی ہے, یہ انہوں نے اپنے خون پسینے سے یہ پوزیشن حاصل کی ہے. گراؤنڈ میں ریالٹی انہوں نے چینج کی ہے
تو پھر امریکہ مذاکرات پہ راضی ہوا ہے. تو ڈیفینیٹلی اب میں سمجھتا ہوں ایران کے لیے بھی موقع ہے. اب انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے نئی ایک وہ رکھ دی ہے شرط کہ جی آپ نئے ہرموز کو کھول دیں تو ہم آپ کے ساتھ جنگ بندی. اچھا یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. میں نیوٹرل ایک کوئی کامنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ اپرچونٹی ایران کے لیے بھی ہے کہ دیکھیں انہوں نے جو اپنے اہداف جنگ کے شروع میں رکھے تھے کہ جی ہم نیوکلیر پروگرام تباہ کر دیں گے جس کو وہ ہر سال تباہ کرتے ہیں. اچھا پھر وہ انہوں نے کہا کہ جی ہم میزائل صلاحیت تباہ کر دیں گے, وہ تو ہوئی نہیں ہے, وہ روزانہ وہ استعمال کر رہے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ جی ہم نیوی تباہ کر دیں گے. بھئی نیوی اگر تباہ ہو گئی ہے تو پھر گلف آف ہارمز کھلی ہوتی. اچھا تو اب وہ انہوں نے اپنی جو اصل میں ان کو فیس سیونگ چاہیے, اور آپ سمجھنے کی کوشش میں اپنے ایرانی بھائیوں سے یہ اپیل کروں گا کہ ان کو آپ ایک فیس سیونگ دیں تاکہ جنگ ختم ہو. دس از دا لیسٹ دیٹ دے ایکسپیکٹ. ویری امپورٹنٹ. اس میں پاکستان اور چائنا کا رول بہت اہم ہوگا کیونکہ دیکھیں گلف آف ہارمز تو پہلے بھی کھلی ہوئی تھی, اب آپ دوبارہ کھول دیں گے تو وہ چلے جائیں گے. اور آخری بات دیکھیں کتنا نیچے آ گیا ہے جو ڈیمانڈز ہیں صدر ٹرمپ کی, اس کا لیول. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر یہ نہیں بھی کھلتی تو ہم چلے جائیں گے. کل وہ کہتے کہ نہیں بھی کھلتی ہمارا کوئی لینا دینا نہیں, اور اگر برطانیہ کو تیل چاہیے تو یا تو ہم سے لیں یا خود ان سے لیں. تو پھر آپ دیکھیں اب اتنا تو ان کا بھرم رکھ لینا. بالکل یہ بھرم کی بات ہے. اب یہ بھرم پہ آ گئی یہ بات. ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور حسین حقانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا, ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم حقانی صاحب. حقانی صاحب میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے کہ ابھی جو صورتحال ہے, ظاہر ہے کہ صدر ٹرمپ اب خطاب کرنے والے ہیں, آج کریں گے اپنی قوم سے. اس میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ جنگ جیتنے کا ایک اعلان کرنے کے بعد اس سے نکلنے کا بھی فیصلہ کر سکتے ہیں؟ اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا ٹرمپ صاحب کہیں گے اپنی قوم کو؟ ظاہر ہے کہ اس وقت جس طرح کے حالات ہیں اس میں جیت کے اعلان کے لیے بھی وہ کہیں گے کچھ, اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ میرا خیال میں تو وہ جیت کا ہی اعلان کریں گے. کیا اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کل ہی سے اپنے اقدامات بند کر دیں گے یا 2 ہفتے بعد بند کریں گے, یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو اسی وقت پتہ چلے گا جب وہ بات کریں گے. لیکن یہ طے ہے کہ ان کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ بہت طویل اس جنگ میں شامل ہونا اور یہ جنگ جاری رکھنا ان کے سیاسی مفاد میں نہیں ہے. اب میرا یہ خیال ہے کہ وہ جو بھی بات کریں گے اس میں یہی کوشش کریں گے کہ یہ تاثر دیں کہ ہم نے اپنے اہداف حاصل کر لیے ہیں, ہم کامیاب ہو چکے ہیں, اور کچھ تھوڑی بہت اور مزید کارروائی ہمیں کرنی ہے جو ہم اگلے چند دنوں کے اندر کر کے مکمل کر لیں گے. یعنی آپ کو لگتا ہے کہ وہ یہ کہیں گے ہم نے اہداف حاصل کر لیے ہیں, رجیم چینج کر لیا ہے, جو کہ ظاہر ہے کہ نہیں ہوا. پھر انہوں نے اپنے ایک انٹرویو کے اندر یہ بھی کہا ہے کہ ایران کے ساتھ ان کا رابطہ بھی اب قائم ہو چکا ہے, یعنی امریکہ کا. تو کیا امریکہ کو کوئی فیس سیونگ مل سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ اس وقت جس طرح کی پوزیشن میں ہیں ان کو کون فیس سیونگ دے گا؟ یہ جو بیجنگ کے اندر اعلامیہ آیا ہے اس کے ذریعے سے ان کو کوئی فیس سیونگ مل سکتی ہے, یا وہ ایران کے لیے کوئی ایسی بات کہیں کہ جس سے لگے کہ وہ جیت چکے ہیں؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ میرا خیال ہے یہ وہ والا موقع ہوگا جہاں دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کو فیس سیونگ نہیں دے گا. اصل فیس سیونگ یہی ہوگی کہ دونوں اپنے اپنے میدانوں میں, اپنے اپنے لوگوں میں, اپنے اپنے حامیوں میں اپنی فتح کا اعلان کر دیں گے. ٹھیک ہے خان صاحب, اگر امریکہ اس جنگ سے نکلتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تو نکل جائے گا, لیکن اسرائیل تو نہیں نکل رہا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیز فائر کے پھر کیا امکانات ہو سکتے ہیں؟ بات ضمانت کی بھی ہے. کیا یہ جنگ مزید طویل ہوگی؟ امریکہ کے نکلنے کے باوجود کیا منظرنامہ ہوگا؟ دیکھیے اسرائیل یہ جنگ اکیلے بہت طویل عرصے تک برقرار نہیں رکھ سکتا. اسرائیل بہت دور ہے, خطے کے ممالک اس کو اپنی سرحدوں سے آپریٹ کرنے کی اجازت نہیں دینے والے. امریکہ کو بہت سارے ایڈوانٹیجز ہیں, ان کے ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں جہاں سے جہاز اڑ سکتے ہیں, ان کی بیسز ہیں جن کو وہ استعمال کر سکتے ہیں, اور کچھ نہیں تو کم از کم سرویلنس اور ریکنیسنس اور انٹیلیجنس کے لیے. تو یہ وہ فوائد ہیں جو اسرائیل کو نہیں ہوں گے. اسی وجہ سے نیتن صاحب نے کئی امریکی صدور کو اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کی کہ ایران کے خلاف اقدام میں وہ ساتھ شریک ہوں. انہوں نے یہی بات کہی تھی
जॉर्ज डब्ल्यू बुश को, उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद सदर ओबामा को कही, उन्होंने मना कर दिया। सदर ट्रंप को उनके पहली टर्म में कही, उन्होंने उस वक्त मना कर दिया। उसके बाद जो बाइडेन को कही और उन्होंने मना कर दिया। तो ये तो सदर ट्रंप को इस बार नेतन्याहू साहब ने ये कायल किया कि ये इतना लंबा ऑपरेशन नहीं होगा और हम अपने अहदाफ जल्द हासिल कर सकते हैं। तो जो तूल है वो अमेरिका के फायदे में नहीं है। इसराइल का जहां तक ताल्लुक है, नेतन्याहू साहब जितना अरसे तक जंग बरकरार रखें वो उनको सियासी फायदा इसराइल में मिलता है। लेकिन एक बात और देख लीजिए जी। कि इसराइल की दिफाई अफवाज के या इसराइल की अफवाज के जो सरबराह हैं, उन्होंने एक से ज्यादा मौके पर ये बात कही है पिछले दिनों अपनी काबीना की ब्रीफिंग में और सब जगह कि इसराइली फौज ओवर स्ट्रेच्ड है, यानी उसकी जो कैपेसिटी है उससे ज्यादा उससे काम लिया जा रहा है। तो अगर वो हकीकत है तो फिर उनको, नेतन्याहू को उसको भी पेश नजर रखना होगा और उन्हें भी अपनी फतह का ऐलान करके जरा अपने इक़दामात को समेटना होगा। जी कान साहब, अगर वापस आऊँ इस मामले के ऊपर जो बीजिंग में अलामिया आया है, तो आप देखें कि ये एक न्यूट्रल सा अलामिया है। ज़ाहिर है कि चीन अपना एक न्यूट्रल जो रोल है वो प्ले कर रहा है। इस दौरान वहाँ पे कुछ गारंटीज़ की भी बात हुई होगी, ज़मानतों की भी बात हुई होगी, हमारे फील्ड मार्शल भी वहाँ पे मौजूद थे। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी गारंटीज़ और कितनी गारंटीज़ जो हैं वो दी जा सकती हैं? अमेरिका से बात किए बगैर तो ये मामला यहाँ तक नहीं पहुँचा, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये एलामिया तो कोई गारंटी नहीं दे रहा। ये एलामिया तो सिर्फ ये कह रहा है कि जंग बंदी की जाए, उसके बाद बातचीत हो, दो तरफैन हमले बंद करें, खलीजी ममालिक पर ईरान हमले बंद करे, इसराइल पर भी हमला बंद करे और इसराइल और अमेरिका ईरान पे हमला बंद करें। तो ये तो एक जंग बंदी की दस्तावेज है, उसकी कोशिश है। और मेरा ये ख्याल है कि सबको मालूम है कि ईरान और अमेरिका के जो तवीलुल मियाद इख्तिलाफात हैं उनको दूर करना ये निस्फ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। बिल्कुल, बहुत खूब आपने कहा। लेकिन अमेरिका के देखिए जो शराइत की बात होती है, अगर हमने इस मामले को किसी जगह लेके जाना है तो 15 मुतालबात अमेरिका कर रहा है, 6 मुतालबात ईरान के हैं, 5 मुतालबात जो हैं या नुकात जो हैं वो चाइना और पाकिस्तान के इस मीडिएशन के सिलसिले में आ चुके हैं। तो कौन से ऐसे मामलात हैं जिस पे आपको लगता है कंसेंसस हो जाएगा? क्योंकि अभी आबनाए हुर्मुज़ को खोलने और उससे जंग बंदी को मशरूत कर दिया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने। मेरा ये ख्याल है कि दोनों के जो मुतालबात हैं उनमें बहुत बड़ा फासला है। उनमें से कोई भी ऐसी बात नहीं है कि जिसके ऊपर आसानी के साथ मफाहमत हो सके। ये तो उनको बराह रास्त आपस में बातचीत में ही तय करना होगा। बैनुल अक़वामी जो कोशिशें हैं वो, मेरा ये ख्याल है कि जंग बंदी और आबनाए हुर्मुज़ को खोलने से ताल्लुक़ रखती हैं। दुनिया में कोई इस काम में नहीं पड़ना चाहता। ईरान और अमेरिका के दरमियान कई दफ़ा मुज़ाकरात होकर ख़त्म हुए हैं, इत्तफ़ाक़ात होकर ख़त्म हुए हैं। इसलिए मेरा ये ख्याल है कि वो एक लंबा प्रोसेस है। ओमान में आपको याद होगा बातचीत हो रही थी जब ये सारी जंगी कार्रवाई शुरू हुई है। तो इसलिए ना ईरान को अमेरिका और इसराइल से कोई खुशफहमी है, ना अमेरिका और इसराइल को ईरान के बारे में कोई खुशफहमी है कि उनकी ख्वाहिशात दूसरी तरफ से पूरी होंगी। जो इब्तदाई बात होगी वो तो ये होगी कि किसी तरीके के साथ जंगबंदी की जाए और जंगबंदी के बाद बातचीत शुरू की जाए। और बातचीत में 15 नुकात, 5 नुकात, 10 नुकात, 15 नुकात, 12 नुकात फिर आते रहेंगे। ये तवील सिलसिला होगा, ये को बहुत मुख्तसर प्रोसेस नहीं होगा। बिल्कुल खान साहब, अब इसमें मुख्तलिफ ममालिक की, यानी आबनाए हुर्मुज़ को खोलने की अगर बात हो तो उसमें मुख्तलिफ ममालिक की शमूलियत की बात हो रही है। और वॉल स्ट्रीट जर्नल ये रिपोर्ट कर रहा है कि यूएई इसमें शामिल हो सकता है, या इस जंग के अंदर जो है वो शामिल होके वो आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने की बात कर सकता है। इस पे इसके कितने इम्कानात हैं? क्या जंग इससे एक्सपैंड भी हो सकती है? आज ये वाजे कर दिया है कि उनका जंग में बराह रास्त कूदने का कोई इरादा नहीं है। वो अपना दिफा जारी रखेंगे। उनका मौक़िफ़ ये है कि उन पर हमला हुआ है ईरान की जानिब से और ये हमला गलत था, इसका जवाज़ नहीं था। लेकिन इसके बावजूद वो ईरान पर हमला नहीं करेंगे। रह गया मामला आबनाए हुर्मुज़ का, तो आबनाए हुर्मुज़ एक बैनुल अक़वामी गुज़रगाह है और क्योंकि ये एक बैनुल अक़वामी गुज़रगाह है, इसको खोलने के लिए जो भी कोशिश होगी वो बैनुल अक़वामी इत्तेहाद और इत्तेफाक से होनी होगी। और अगर इसके
उसके लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने कोई फैसला किया तो यूएई भी उस फैसले का एक फरीक होगा। तो ये जो तासुर है कि वो किसी तरीके के साथ जंग में शामिल हो जाएंगे या कोई और अरब मुल्क जो इस खत्ते का है वो इस जंग में शामिल हो जाएगा, मेरा ये ख्याल है कि ये गलत तासुर है। ये उन लोगों में ज़्यादा आसानी के साथ परवान चढ़ जाता है जो पहले ये समझते हैं कि ये ममालिक या इनके की पॉलिसियां उनकी पसंद के मुताबिक नहीं है। अब तक सब ने बहुत एहतियात की है। ईरान ने सब पर मिसाइल फेंके हैं, उनमें से किसी ने अभी तक ईरान पर कोई हमला और नहीं किया और ना ही मुझे लगता है कि कोई भी अरब मुल्क ईरान पर इस वक्त हमला करने बहुत में बेहतर, शामिल बहुत होगा। बहुत अच्छे